محترم ناظرین، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں استخارے کی اہمیت، درست طریقہ، دعا اور کسی دوسرے سے استخارہ کروانے کے متعلق بات کریں گے۔ استخارے کا کیا مطلب ہے؟ استخارے کا سادہ لفظوں میں مطلب اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے۔ استخارہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے درست ہے یا اس کام میں نقصان کا اندیشہ تو نہیں۔ استخارہ صرف جائز کام کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کوئی رشتہ یا کاروبار وغیرہ کرنے سے پہلے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ یہ فیصلہ میرے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں۔ اس معاملے میں ہمیں غیبی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی آنے والے وقت اور دلوں میں چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی تلقین فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو استخارہ کرنے کی اس طرح تعلیم دیتے یا سکھاتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی صورتیں ہمیں سکھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو یا تمہیں کوئی معاملہ درپیش ہو تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی بہ۔ استخارہ کرنے کا درست طریقہ: آپ نے اپنے مسئلے کے مطابق 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت کرنی ہے۔ عام نفل کی طرح یہ نماز ادا کرنے کے بعد اوپر بتائی گئی دعا پڑھنی ہے، اور جب حاضل امرہ پر پہنچے تو اس کے پڑھتے وقت اس کام کا دھیان کر لے جس کام کے لیے استخارہ کرنا ہے۔ یہ دعا عربی میں ہے، اسے یاد کر لیجئے تو بہتر ہے، ورنہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ اپنی زبان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے یوں التجا کرے: اے اللہ، بے شک میں تیرے علم کے ذریعے سے تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں، اور تیری طاقت کے ذریعے سے تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت رکھنے والا ہے اور میں قدرت سے محروم ہوں۔ تو علم والا ہے، میں بے علم ہوں، اور تو تمام غائبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر یہ کام یعنی جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں میرے حق میں بہتر ہے اور دین میں انجام کے اعتبار سے بہتر ہے تو اپنی رحمت سے مجھے مطمئن کر دے۔ اس کے بعد پاک و صاف بستر پر قبلے کی طرف منہ کر کے باوضو سو جائیں۔ جب سو کر اٹھیں اس وقت جو بات دل میں مضبوطی سے آئے وہی بہتر ہے، اسی کو کرنا چاہیے۔ مسئلہ: اگر ایک دن میں کچھ معلوم نہ ہو اور دل کا خلجان اور تردد نہ جائے تو دوسرے دن پھر ایسا ہی کریں، اسی طرح 7 دن تک کریں۔ انشاءاللہ تعالی ضرور اس کام کی اچھائی برائی معلوم ہو جائے گی۔ استخارہ خود کرنا مسنون ہے، دوسروں سے کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے ہمارے اسلامک مفتاحی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں۔